سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہیلتھ ورکرز اور مڈ وائف اور نرسز کے لیے بھی مضامین، ان کی ٹریننگ، ان کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں۔ زچگی کرانے کے عام طریقوں کے بارے میں ہم معلومات فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہیلتھ کیئر ورکر ان کو استعمال کر کے اور بہتر طریقے سے سارے فرائض انجام دے سکیں، جس کا تذکرہ ہم جو نا پریگنسی گائیڈ کے طور پر مسلسل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سٹیج کے اوپر ہم آپ کو یہ بتانے چاہیں گے کہ دستانوں کا اور ہینڈ گلوز کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے اور کس کس پروسیجر میں، کس کس طریقہ کار میں کون سے دستانے استعمال کیے جانے چاہیے اور کس میں کیا بہتر رہے گا۔ اگر خون نکالنا ہو، مریضہ کا خون نکالنا ہو یا آئی وی انفیوژن کرنا ہو تو دونوں چیزوں میں بہرحال احتیاط تو برتنی ہے، لیکن اس میں سرجیکل دستانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عام جو معائنہ کرنے والے دستانے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مختلف اور پروسیجرز کے اور طریقہ کار کو جو کہ زچگی یا ڈلیوری کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں ہے مینول ویکم ایسپریشن، یعنی کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ سارے جو رطوبتیں ہیں یا خون ہے یا پس ہے ان کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ جراثیم سے قطعی پاک سرجیکل کے دستانے استعمال کیے جائیں تاکہ یہ پروسیجر جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے، اس میں زخم کو ٹچ کرنا، زخم سے وابستگی ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈائلیٹیشن اور یوٹرس کو کھرچ کر صاف کرنا، ویجانا، سروکس، شگافی یعنی کہ کیوریٹاج وغیرہ میں بھی سرجیکل دستانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کولپوٹومی سروائکل یا پیری نیٹل زخموں کو سینا، ان پروسیجرز میں، ان طریقہ کاروں میں بھی سرجیکل دستانے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اسٹرائل سرجیکل، جو صاف جراثیم سے قطعی پاک ہوں۔ لیپروٹومی سیزرین سیکشن، ہسٹیکٹومی یعنی کہ پھٹے ہوئے یوٹرس کو سینا، سلپنجوٹومی یو ٹرن، آرٹری لائگیشن، زچگی دونوں ہاتھوں سے یوٹرس کو دبانا، پلیسنٹا کو ہاتھوں کی مدد سے باہر نکالنا، الٹے ہوئے یوٹرس کو درست کرنا، آلات کی مدد سے زچگی، ان سارے پروسیجرز میں اسٹرائل سرجیکل دستانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسٹرائل سرجیکل دستانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراثیم سے پوری طرح پاک ہوں، وہ بالکل کوئی جراثیم اس میں نہ ہو۔ اگر پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، زچگی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ڈلیوری ہو چکی ہے، اس کے بعد مریضہ کو آبزرویشن روم میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ٹرانسفر کرنے کے بعد جو بھی آلات اگر آپریشن تھیٹر میں یا کہیں پر بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو پکڑنا یا صاف کرنا، اس میں عام دستانے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سرجیکل دستانے استعمال کیے جائیں۔ اب ہم بتانا چاہیں گے کہ آلودہ فضلے کو، یعنی کہ ویسٹ، جو ہاسپٹل ویسٹ ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہوتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگایا جائے تاکہ وہ جو ہے وہاں کے اسٹاف کو یا جو عملہ کام کر رہا ہے اس کو انفیکشن نہ پھیلا سکے اور مریضوں کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کے لیے بھی سرجیکل دستانے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خون صاف کرنا یا جسمانی رطوبتوں کے چھینٹے صاف کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط سے آپ دستانے پہن کر اور ان کو صاف کریں تاکہ وہ ان کے جو جراثیم ہیں یا وائرسز ہیں وہ عملے کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس اسٹیج پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ بلڈ پریشر یا ٹیمپریچر چیک کرنے یا انجیکشن لگانے کے دوران دستانے یا گاؤن پہننا ضروری نہیں ہے۔ متبادل دستانے عام طور پر زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے لیے عام طبی دستانوں کے مقابلے میں زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معائنے کرنے والے دستانے ایک بار استعمال کے لیے اور ڈسپوزیبل ہوتے ہیں،
اور لیٹکس سے بنے ہوتے ہیں۔ اگر دستانے دوبارہ استعمال کے قابل ہوں تو انہیں استعمال سے پہلے جراثیم سے پاک، صاف اور اسٹرلائز یا ڈس انفیکٹ کر لینا چاہیے۔ سرجیکل دستانے لیٹکس کے دستانے ہوتے ہیں جو پہننے پر ہاتھ پر پوری طرح چپک جاتے ہیں۔ گھریلو دستانے موٹے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان طریقہ کار کو یعنی زچگی کے دوران جو بھی پروسیجرز ہیں اس میں رطوبتیں، خون اور پس وغیرہ سب نکلتا ہے، تو عملہ انتہائی احتیاط سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے مریضوں کو بھی بچائے، کیونکہ اگر عملے کو انفیکشن ہو گیا تو عملہ بھی بیمار ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ تو جان بھی جا سکتی ہے۔